جی عزیز طلبہ، آج آپ کے سامنے جو ہم مشق کرانے جا رہے ہیں، اس مشق کے اندر فعل مضارع کی گردان آپ کو اچھی طرح مستحضر ہونا ضروری ہے کہ آپ کو فعل مضارع کی گردان اچھی طرح یاد ہو۔ اور اصل میں کیا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے، جیسے انگلش میں ہم ٹینس جسے کہتے ہیں، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ، فیوچر کے زمانے تین ہوتے ہیں، یعنی بھوت کال، بھوشیہ کال۔ تو اسی طریقے سے عربی کے اندر بھی ماضی مطلب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کسی کام کا کرنا۔ فعل مضارع کے اندر حال، استقبال دونوں معنی پائے جاتے ہیں، یعنی موجودہ زمانے میں کوئی کام کرا جائے یا ہو رہا ہو تو اس کو حال کہتے ہیں، اور آئندہ زمانے کے اندر کوئی کام کوئی کرے یا ہو تو اس کو جو ہے فعل مضارع کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں، اس کو استقبال کہتے ہیں۔ تو بہرحال مضارع کی گردان کے اندر 14 صیغے ہوتے ہیں، جس میں سے 6 صیغے حاضر کے، 6 صیغے غائب کے ہوتے ہیں، 3 صیغے مذکر کے، 3 صیغے مؤنث کے۔ اسی طریقے سے 6 صیغے حاضر کے ہوتے ہیں اور 2 صیغے مشترکہ طور پر مذکر اور مؤنث کے درمیان 2 صیغے متکلم کے ہوتے ہیں۔ تو جو غائب کے صیغے ہوتے ہیں 6 صیغے، اس میں 3 مذکر کے ہوتے ہیں، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، یعنی کام کرنے والا ایک ہوگا یا 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے یا 2 سے زیادہ ہوں گے، 3 XYZ جو بھی ہو۔ اسی طریقے سے مؤنث کے اندر بھی یہی رہتی کنڈیشن کہ مؤنث ہوگی، 3 صیغے اس کے لیے بھی آتے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ ایسی حاضر کے اندر 6 صیغے آتے ہیں، 3 مؤنث 3 مذکر کے لیے، اور اسی طریقے سے متکلم کے اندر مشترک رہتے ہیں، یعنی جو صیغہ یا جو لفظ مذکر کے لیے آتا ہے وہی مؤنث کے لیے آتا ہے، یعنی میل فیمیل کا دونوں کا یکساں آتا ہے۔ تو اب اس میں دیکھیے آپ، استوعب الجمل التالیۃ ومارسها فی جمل من عندک، کہ نیچے دیے گئے جملوں کے اندر غور و خوض کیجئے اور خوب دھیان سے اس کو دیکھیے اور اس کی مشق کیجئے اپنے جملوں میں، اپنے پاس سے جملے بنا کر اس کی مشق بھی کرنا ہے، اور فعل مضارع سے بار بار فعل مضارع کی جو گردان ہے اس سے برابر رجوع کرنا ہے، اس کو بار بار دیکھنا ہے۔ تو پہلا جملہ دیا ہوا ہے انا اجلس فی الحدیقۃ، کہ میں باغ میں بیٹھتا ہوں، یہ ترجمہ ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں اس میں انا اجلس اس میں فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کے اندر جو صیغہ پایا جا رہا ہے وہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ یہ مذکر اور مؤنث، میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ متکلم مذکر اور مؤنث کے درمیان مشترک ہوتا ہے۔ تو میں بیٹھتا ہوں یا بیٹھتی ہوں، فی الحدیقۃ باغ کے اندر، یہ دونوں ترجمے اس کے کیے جا سکتے ہیں۔ ہوا یجلس فی البیت، وہ گھر کے اندر بیٹھتا ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور واحد مذکر غائب کا الگ صیغہ آتا ہے اور واحد مؤنث غائب کا الگ صیغہ آتا ہے، اس وجہ سے دونوں یہ مشترک نہیں ہے، غائب کے صیغے الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ تو وہ بیٹھتا ہے اپنے گھر میں، وہ گھر میں بیٹھتا ہے۔ یتطبخ الطعام فی المطبخ، وہ کھانا باورچی خانے میں پکاتی ہے۔ اب دیکھ لیجئے، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تطبخ۔ اسی طریقے سے چوتھا جملہ دیکھیں، ہما یجلسان فی صالۃ الاستقبال، کہ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں۔ اس میں تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی فعل مضارع کے اندر یہ کام کرنے والے یعنی بیٹھنے کا جو عمل کر رہے ہیں وہ 2 لوگ ہیں اور غائب ہیں، وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں۔ ہم یجلسون فی الغرفۃ، دیکھیے یجلسون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے کہ وہ کمرے میں بیٹھتے ہیں یا بیٹھیں گے، کیونکہ حال استقبال مضارع میں دونوں پایا جاتا ہے۔ انت تنام فی غرفۃ النوم، تم بیڈ روم میں سوتے ہو، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر، انت تنام فی غرفۃ النوم، کہ تم بیڈ روم میں سوتے ہو۔ انتم تجلسون فی الحدیقۃ، کہ تم باغ میں بیٹھتے ہو، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تجلسون۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے نحن نجلس فی الفناء، کہ ہم صحن میں بیٹھتے ہیں۔ فنا کے معنی صحن یا آنگن کے آتے ہیں کہ ہم آنگن میں بیٹھتے ہیں، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، یہ مذکر اور مؤنث کے درمیان میں مشترک رہتا ہے، یعنی جو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے وہی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
تو اس طریقے سے یہ ابھی اس میں کچھ صیغے دیے ہیں، کچھ کہیں حاضر کے صیغے دیے ہیں، کچھ مؤنث کے، کچھ مذکر کے، اور پوری گردان نہیں دی ہوئی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی جو اور صیغے رہ گئے ہیں، غائب کے ہوں، چاہے مذکر ہوں یا مؤنث کے ہوں، پھر حاضر ہوں یا حاضر میں مذکر یا مؤنث کے ہوں، یا متکلم کے جو اور صیغے، متکلم کا اور صیغہ ہے اس کا بھی آپ استعمال کریں اپنے جملوں کے اندر، اور مزید اور جملے بنائیں۔ یہی آج کا کام ہے، انشاءاللہ اس کی مشق کریں۔